From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. 8 फरवरी को पिंडी में जो जलसा होने वाला था उसको अब लॉन्ग मार्च में बदलने का फैसला हुआ है। ये खबर अहम है, इस पे आप तवज्जो दीजिए, इसको पढ़िए, इसकी तफसील क्या है। दूसरी खबर, तेरा वादी में फौज ने ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह लोगों को बेघर कर दिया। मौसम सख्त है, शदीद सर्दी है, बर्फबारी है, बच्चे, बूढ़े, औरतें भूख से, बगैर दवा के, बगैर किसी छत के बाहर बैठे हैं और एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। और अब जर्नैलों ने ये कहना शुरू कर दिया, हमने तो नहीं कहा था कि घर छोड़ो और हम यहाँ ऑपरेशन करने वाले हैं। देखिए किस किस तरह से सितम किए जा रहे हैं, कैसा कैसा झूठ बोला जा रहा है। तीसरी खबर, ईमान मजारी के घर अपोजिशन लीडर महमूद अचकजाई साहब, बैरिस्टर गौहर भी पहुंचे। अब बैरिस्टर गौहर जो हैं वो एक रॉन्ग नंबर हैं, वो पूरी कार्रवाई जो वहां सुनेंगे वो ले जाके दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। अब इस बात को पीटीआई के लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए, लेकिन इस मर्तबा यूरोप और अमेरिका ईमान मजारी केस में इनको आसानी से भागने नहीं देंगे। आखिरी खबर, मुमताज दानिश्वर शहजाद अकबर के घर पे लंदन में जिन कातलों ने हमला किया था उनका चौथा साथी भी पकड़ा गया। लेकिन मैं आपसे एक बात अभी से आपसे कहता हूँ, इसको याद रखिएगा कि चाहे आप कितनी भी तहकीक करा लें, किसी को भी पकड़ लें, रिजल्ट सिफर होगा। क्यों? जिन्होंने उन लोगों को भेजा था हमला करने के लिए, उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको आप कुछ। वॉल स्ट्रीट की एक खबर जो इस वक्त हर तरफ मौजूए सुखन है वो ये है कि चीन के एक बहुत बड़े जनरल यांग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है कि वो न्यूक्लियर एसेट्स जो है उनकी इंफॉर्मेशन सीआईए को प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन वॉल स्ट्रीट भी एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसकी खबर है। और इसकी के साथ अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो डेनिस विल्डर जो सीआईए के इस साइड के चाइना के उधर उसके इंचार्ज थे, वो उनका ख्याल ये है कि ये वाक़या जो हुआ है जनरल यांग का, वो इस वजह से है कि जनरल ये जो है शी जिनपिंग साहब जो हैं सदर साहब, ये इनको ये इत्तलात थी कि फौज के अंदर कोई ग्रुप बना रहा है और वो इनके मुस्तकबिल में हरीफ हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा काम कराया है। अब इसको तो आप ज़रा तहकीक करेंगे, मेरे पास थी, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बात हो सके और आप लोग बोर हो जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में ज़रा जल्दी, तो आप इस खबर को तफसील से खुद भी जान सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात यहाँ जो हमारे सोचने लायक है वो ये है कि अगर उनको अपनी फौज में या ब्यूरोक्रेसी में कोई भी करप्शन करता हुआ मिले, गद्दारी करता हुआ मिले चाइना में, तो वो उसको फौरन सजा देते हैं। हमारी तरह नहीं कि छुपा लें, नहीं। और सजा भी कैसे देते हैं कि हर साल चंद सौ, एक दो को नहीं, कई सौ अफराद को करप्शन के जुर्म में गोली मारी जाती है, डायरेक्ट सजाए मौत दी जाती है। और खूबी उसकी ये है कि जो गोली चलाई जाती है उसके सर पे, उसको जो मारी जाती है, उस गोली की कीमत उसके घर वालों से वसूल की जाती है कि ये कौमी खजाने से खर्च हुई है और कसूर इसका था, इसलिए इसकी कीमत तुम अदा करो। अच्छा, अब आइए एक ऐसी खबर की तरफ जिसको मैं रोज़ बहुत गौर से पढ़ता हूँ और उसकी रिसर्च करता हूँ, वो है अमेरिकन डॉलर से मुताल्लिक। देखिए 50 साल से शायद ऊपर का अरसा हो रहा है कि सऊदी अरब जो अपना ऑयल बेचता था, ये सऊदी अरब से अमेरिका का मुआहदा था कि वो डॉलर में बेचेगा। अब चीन ने सऊदी अरब को डरा के वरगरा के ये मुआहदा जो है वो ख़त्म करके
یہ معاہدہ طے کیا ہے کہ جو بھی تیل وہ خریدے گا اس کی پیمنٹ وہ یوان میں کرے گا، چائنیز کرنسی میں کرے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر روز وہ کتنا آئل خریدتا ہے سعودی عربیہ سے؟ 17 لاکھ بیرل آئل خریدتا ہے۔ وہ سب سے بڑا خریدار ہے سعودیہ کا۔ 50 بلین ڈالر کا ایک سال میں وہ آئل لیتا ہے، اور اب وہ ڈالر میں نہیں، یوان ان کی کرنسی میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگر دوسرے اوپیک ممالک نے بھی یہی کام شروع کر دیا تو ہمیں ڈالر میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کو چاہیے اس خبر کو ضرور فالو کریں اور اپنے انتظامات کریں۔ آپ کی جو انویسٹمنٹ اس ملک میں ہے ان کو ریشفل کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کریں۔ میں کتنے عرصے سے اس بات پہ توجہ دلاتا آیا ہوں کہ دیکھو یہ برکس والے جو ہیں یہ ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ چائنا، روس، انڈیا، برازیل یہ جس کوشش میں ہے، کرنسی کی جو شکست ہوگی وہ ہمارے لیے بہت ہی ناقابل برداشت ہوگی، اور وہ شروع ہو چکی۔ اچھا صاحب، اب آئیے ذرا پاکستان کی طرف۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتر کے آج کے حالات میں پاکستان کے متعلق بات کریں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا تو ہر چیز آسانی سے سمجھ میں آئے گی، اور میں فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے تیزی سے آگے بڑھوں گا، آپ کا ہمارا ٹائم سیف ہوگا۔ ہینری کسنجر نے ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہم امریکہ اپنے غداروں کو سزا دیتے ہیں اگر کسی کو غدار پالے، اور دوسرے ممالک کے غدار جو ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سیدھی سی بات ہے، یہ عقل و فکر کی بات ہے، اور ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے۔ اور ہم اپنے غداروں کو حکومت دیتے ہیں۔ واحد ملک ہے جو سرٹیفائیڈ لوگوں کو جو ہے وہ حکومت دیتا ہے۔ بابا بلے شاہ کے 2-3 اشعار ہیں، آپ سنیے، سمجھ جائیں گے، آپ بڑا آسان پنجابی میں ہیں، کہ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ کاغذ اتے آگ نہ رکھی، پاگل دے سر تے پگ نہ رکھی۔ کاغذ کے اوپر آگ نہیں رکھنا، کیا انجام ہوگا؟ بڑی عقل و فہم کی بات ہے۔ کاغذ اتے آگ نہ رکھی، پاگل دے سر تے پگ نہ رکھی، بلے شاہ دی سن لے سنگیا، ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھی۔ ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھی۔ کتنی پیاری واضح بات کہی تھی کہ ملک کا جو حکمران ہے وہ کرپٹ لوگوں کو، ٹھگوں کو مت رکھنا۔ اور یہ صاحب جو ہیں یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے ٹھگوں کو لائے ہیں۔ آج تک 5300 ارب ایک آدمی ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ کیوں؟ ان کی مرضی نہیں ہے، کہتے ہیں ہاں ان کو ایسے لوگ چاہیے۔ وہ سچا آدمی جو ہے اس کو انہوں نے کر دیا بند۔ تو یہ انجام ہلاکت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑی ہلاکت کی طرف پورا ملک بڑھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اگر تم کاغذ پہ آگ رکھو گے تو انجام کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ سوچ کے۔ جل جائے گا کاغذ۔ اچھا، آئیے تیزی سے آگے بڑھیے۔ دیکھیے، فوج کے اندر ہماری غیر ملکی ایجنٹ میجر سے لے کر جرنیل تک ہر سائز، ہر رنگ میں موجود ہیں، اور اس تعداد میں موجود ہیں کہ یہ اندر والے ہی جانتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فوج کے اندر ایجنٹ تو ہیں، کرپشن اتنی تیزی سے پھیلی ہے، اور وہ کس وجہ سے پھیلی ہے کہ انہوں نے اپنا اصل کام چھوڑ کے بزنسز پہ توجہ دی، سویلین اداروں پہ قبضہ کرنا شروع کیا، ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ وی آر دا ون، وی آر دا اونلی ون، ہم ہی حکمران ہیں، ہم ہی وہ ہیں۔ اور کر کیا رہے ہیں سب؟ اپنے ذاتی مفاد کو، اپنے پلاٹس کو، اپنے فیوچر کے اس کو قومی مفاد پہ ترجیح دینے لگا ہے۔ کیپٹن سے شروع کر دیجئے، آپ جرنیل تک چلے جائیے، ہر سائز میں آپ کو یہ لوگ مل جائیں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے یہ۔ دیکھیے، سویلین اداروں تک پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کیسا چھین کے الیکشن دیا ہے، اور اس ملک کے لوگوں پہ مجھے اب افسوس ہونے لگا ہے کہ یار، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا ووٹ چھینا گیا ہے، تم اس کے خود گواہ ہو،
اور اس کو اٹھا کے بند کیا ہے اور ان چوروں کو وزیر اعظم اور صدر بنایا ہے. اٹھو، اگر پاکستان سے واقعی محبت ہے سچ بولو، ہمت پیدا کرو. ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے. ان دیواروں کو توڑو، اس کو باہر نکالو اگر ہمت ہے. اور اگر ایسی مردار ٹائپ کی قوم ہو جس کا ثبوت ابھی تک دے رہے ہو، تو وہ بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ بہادر لیڈر اور بزدل قوم، یہ بڑا نقصان کا سودا ہوتا ہے. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، کاش میرے روٹس کراچی کے ووٹرز میں ہوتے تو وہ میرا انجام ایسا نہیں ہونے دیتے. کراچی میں ابھی پی ٹی آئی نے جو کیا ہے، دوبارہ وہاں جاؤ، وہاں روز ایک جلسہ کرو. وہ لوگ انقلاب کو سمجھتے ہیں، ان میں وہ شعور ہے، ان کو استعمال کرو، آگے بڑھو. تم کیسے لوگ ہو؟ اب تک وہ جیل میں ہے اور تم جاتے ہو منگل کو رجسٹر پہ حاضری لگاتے ہو، چلے آتے ہو. فیوچر ایسے لوگوں کا نہیں ہوتا. کیا فیوچر ہوگا اس کا ڈیسیجن آپ لیجئے، مجھے بھی آگاہی دیجیے گا. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.